سورہ یاسین، اور اس کے فوائد بڑے بے شمار ہیں یقیناً، ہاں یقیناً بے شمار فوائد ہے، لیکن چند ایک ذکر کرتا ہوں۔ ایک فائدہ یہ کہ عام طور پہ تو ویسے کہ مردہ کے مرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو آسانی سے روح نکل جائے تو اس وقت یہ پڑھی جاتی ہے، اور احادیث میں حکم ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے تو آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس کو بلا لیتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ یہ اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ یہ غیر اختیاری کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، تو وہ خاتون یہ 3 مرتبہ روزانہ اس سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی پیے یا میٹھی چیز پہ دم کر کے کھاتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گود کو ہری کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا فائدہ۔ اور دوسرا یہ کہ جب حمل ٹھہر جائے اس وقت روزانہ 1 مرتبہ اگر پانی پہ دم کر کے سورہ یاسین پیتے رہیں تو کمپلیکیشنز جو ہو جاتی ہیں ولادت کے وقت کی وہ نہیں ہوں گی۔ کسی کو بڑا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے، سیزر ہو جاتا ہے، یا اندر کوئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، یا وہ بچہ الٹا ہو جاتا ہے، بس اوقات بریج ہو جاتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ اگر پڑھتے رہے بالکل سموتھلی اپنے وقت پہ بچہ آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ولادت کے بعد جو نفاس کا زمانہ آتا ہے 15 دن سے لے کے 40 دن تک کا، اس وقت میں بعض دفعہ ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں جس سے عورت کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، ہڈیوں کا درد شروع ہو گیا، موٹاپا بڑھ گیا، بدن پھول گیا، بڑے مسائل، اس کے لیے لوگ بڑے بڑے غذائیں اور دوائیں کرتے ہیں۔ لیکن سورہ یاسین اگر اس وقت کوئی تلاوت کر کے روزانہ ان کو پلاتا رہے یا میٹھی چیز بھی دم کر کے ان کو کھلاتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم اور صحت کو بالکل صحیح رہتے ہیں۔ وہ خود بھی کر سکتی ہے؟ نہیں، خود نہیں کر سکتی، وہ ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، خود تلاوت نہیں کر سکتی، خود دوسرا تلاوت کر کے پانی دیتا ان ہے، کا شوہر کر سکتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گے، صحت بالکل پرفیکٹ رہے گی۔ یہ عجیب اس میں خوبی ہے، یہ اس میں فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ 7 مبین کا ایک بڑا زبردست عمل اس کا کیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا کوئی کام ہے، بڑی سی بڑی آفت مصیبت ہے تو 7 مبین کے ساتھ اس کو تلاوت کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ تلاوت شروع کریں تو پہلا مبین جب آئے، امام میں مبین آئے تو وہاں تک پڑھنے کے بعد واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ سے شروع کر دیں، پھر دوسری مبین جو آئی بلاغ و مبین وہاں تک پڑھیں، وہاں سے پڑھے پھر واپس چلے جائیں، پھر دوبارہ سے اثر نو شروع کر دیں، پھر ضلال مبین جو آئی وہاں تک پڑھیں، پھر واپس چلے جائیں، پھر شروع سے شروع کر دیں، پھر دوسری ضلال مبین آئی وہاں تک پڑھیں، پھر اثر نو واپس چلے جائیں، پھر وہاں سے پڑھتے ہوئے آئیں، اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو ہے مبین جو آ رہی ہے عدو مبین، اس عدو مبین تک پڑھیں، پھر واپس چلے جائیں، پھر وہاں سے شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مبین تک پڑھیں، قرآن مبین تک پڑھ کے پھر واپس چلے جائیں، پھر تلاوت کرتے آئیں، پھر آخری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے خصیم مبین تک پہنچیں، اور 7ویں جب مبین تک پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد آپ آگے سورت کو پورا کر لیں۔ اس طریقے سے یہ کر کے اب دعا مانگیں۔ ایسا زبردست اس کا بینیفٹ ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی فوراً چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں ذرا اس کو سمجھ لوں اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ جتنے مبین ہیں پہلے تو ان پہ نشان لگا لیں، 1 2 3 4 5 6 7 تک کا نشان لگا، تو جیسے ہی پہلے پہ پہنچیں واپس چلے جائیں اور شروع سے پڑھیں، دوسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں شروع کریں، تیسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں شروع کریں، اسی طرح چوتھے 5ویں اور 6ٹھے تک پہنچیں اور واپس جائیں اور شروع کریں۔ جب 7ویں پہ پہنچیں تو واپس نہ آئیں اور کنٹینیو کر کے ختم کر دیں اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ بہت آسان سی بات ہے، بہت آسان ہے، اور اس کے منافع اتنے ہیں، یہ تو وہ موٹے موٹے منافع بتائیں گے، لیکن اندر اسرار کیسے ہیں، راز کہتے ہیں، کتنے بینیفٹ مل رہے ہیں وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو مفتی صاحب میں آپ کو اپنی بات بتا دوں، میں تو سالوں سے روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، ہر روز صبح میں پڑھتا ہوں، اس کے بغیر میں باہر نہیں نکلتا گھر سے، تو مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سکون رہتا ہے، اور جس دن مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں پڑھ سکا کسی وجہ سے، میں امریکہ میں نہیں تھا، اور وہ دن میرے لیے بڑا بھاری رہا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے اس کا ایک نام سورۃ دافیہ ہے، اس کا نام سورۃ دافیہ کا مطلب یہ بلاؤں کو دفع کرنے والی، جو سورۃ صبح پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ آفت اور بلاؤں کو اس سے دفع کرتا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ ایسے ہی ہے، تو یہ روز پڑھنا چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم روز پڑھیں، اور کچھ وقت نہیں لگتا، جو روز کے پڑھنے والے ہیں ان کو 10 منٹ بھی نہیں لگتے، بالکل بالکل، جو روز کے۔ اور ایک نام اس کا سورۃ قاضیہ ہے، قاضی کا مطلب ہے حاجتیں پوری کرنے والی، یہ سورۃ صبح پڑھ لیں سارا دن کی جتنی حاجتیں اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ واہ واہ،
قاضیہ اکرام، اور ایک سورہ اس کو سورہ متن بھی کہتے ہیں، جی ان تمام کرنے والی. میں سورہ متن میں اس سورت کو اگر پڑھ لیا جی تو گویا کہ ہدایت اور جو ہے فلاح کی جتنی راہیں اللہ وہ آپ پر تمام کر دیں گے، جی آپ منزل مقصود کو پا جائیں گے. واہ تو ایسی زبردست یہ صورت ہے، واہ اور اس کے بے شمار فوائد. واہ ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی شخص بھاگا ہوا ہے، جی بچہ گھر سے بھاگ گیا، ناراض ہو کے چلا گیا، بیٹی چلی گئی، ایسے حالات پیش آتے ہیں، جی یا میاں ناراض ہو کے بھاگ گیا، تو یہ حالات ہو جائے کسی کو بلانا واپس لانا ہو تو 21 مرتبہ جی روزانہ اس کی تلاوت کریں. جی یعنی 2 دن یا 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، اول تو اسی دن آ جائے گا، جی اور ورنہ 3 دن میں واپس لوٹ آئے گا. اور 3 دن سے زیادہ اگر مدت لگی تو 1 ہفتے میں تو کہیں گیا نہیں، دور کا سفر ہے، جی ہفتے میں واپس. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر فرض کریں کہ بیگم ناراض ہو کے چلی جائیں جی یا بالکل. شوہر ناراض ہو کے چلے بالکل. جائیں تو دوسرے کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو 21 مرتبہ روز پڑھے، روزانہ 21 قسمت مرتبہ کو پڑھے. بلکہ میرا اپنا تجربہ، میں نے کسی خاتون کو بتایا، میاں ناراض ہو کے چلا گیا جی پاکستان، جی اور یہاں بیچاری پریشان. جی میں نے اس کو بتا دیا یہ، جی تو جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا، چوتھے دن میاں گھر میں آ گیا، اور گھر آ کے کہتا ہے میں آ کیوں گیا ہوں. وہ حیران ہو رہا ہے میں کیوں آ گیا ہوں. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کہ تم نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، ایسی کوئی ہڑک اٹھی، بیگ اٹھایا، میں واپس وہاں ساری حساب پوچھتے رہ گئے میاں جا کر کہ جی میں امریکہ جا رہا ہوں. اور یہاں بیوی کو آ کے پوچھتا میں کیوں آ گیا ہوں. تو میں نے کہا اس کو کیا پتا، یہاں تو سورہ یاسین کا تصرف چل گیا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے. تو اگر ایسا ہو جائے اور کام مکمل ہو جائے تو پڑھنا چھوڑ دیں کیا؟ ہاں جی بالکل چھوڑ دیں، اور اللہ کو شکر کر لیں، 2 رکعت میں شکرانہ پڑھ کے، یا اللہ آپ نے میرا مقصد پورا کر دیا. تو ابھی آپ نے جو فرمایا کہ یہ اس کو 7 دفعہ مبین کو واپس کر کے پڑھیں، تو جس میں والدین اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی ملازمتوں کے لیے، اور اس قسم کے جو بھی دنیاوی ان کے مسائل ہیں جو ہر وقت آپ سے پوچھتے ہیں لوگ، تو اگر اس کا ورد کریں وہ اس طریقے سے اور دعا کریں صحیح، بالکل تو ان کے کام ہونے شروع ہو جائیں. بلکہ اگر کسی کو جن، آسیب، جادو ٹونا اس طرح کے احوال ہیں، یا یہ کہ بچہ گھر میں بالکل الجھا رہتا ہے، سمجھ میں آتی نہیں ہو کیا گیا، ڈاکٹر کو دکھاتے وہ کہتے بالکل پرفیکٹ ہے، کیا کرے، تو سورہ یاسین جو ہے وہ روزانہ پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں پھونکیں اور پانی دم کر کے پلائیں. 21 دن اگر پورے ابھی نہیں پورے ہوں گے، جیسا بھی مرض، تکلیف اور آسیب، جادو ٹونا ہوگا بالکل صاف ہو جائے گا. یہ سورہ یاسین، کیونکہ اس کے الفاظ آپ دیکھیں ایسے زوردار مضامین ہیں، کوئی بلا ٹھہر ہی نہیں سکتی. تو یہاں پہ والدین کے مسائل یہ بھی ہیں کہ جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اسلام سے بے بہرا ہیں، تو ان کے لیے کیا اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ بہت اعلیٰ. اس کے میں نے بتایا یہ تو کھلا، یہ بلاغ و مبین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روشنیوں کے چراغ کھول دیتے ہیں. اس بچے پہ روز دم کر کے دیں، روز ان کو پانی پلائیں، آپ دیکھیں وہ بھٹکیں گے ہی نہیں. اگر بچے سامنے ہوں تو ان پہ کریں، ورنہ تصور میں پھونک دیں ان کو. بچے ڈورم وغیرہ میں رہتے ہیں، تصور میں پھونکیں اور دعا کر دیں، خدا کے سپرد کر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ان 7 روشنیوں میں کیسے لے کے چلتے ہیں. یہ زبردست فائدہ.